خطاں دا رولا پیا ہویا کہ کوئی خط آ گئے انہاں دا جواب اور انہوں نے کیا حکومتاں گرا دیو تے خطاں دا جواب قوم نو دکھا دکھا کے مظلوم بنن دا مطلب نہیں ہوندا. جدو کافر تے دشمن خط لکھن نا تے پھر انہاں خطاں دا جواب اس طرح ہوندا جس طرح حضرت یوسف بن تاشفین نے دیتا سی. انہاں خطاں نو دکھا کے ہمدردی نہیں سمیٹی جاندی. حضرت یوسف بن تاشفین نے یہ نہیں کیا کہ بھائی دیکھو اس نے خط میں اتنا لکھ دیا ہے کہ اگر آسمان کے فرشتے بھی تمہارے مدد کے لیے اتر آئیں تو تم مجھے شکست نہیں دے سکتے کیونکہ میں اتنی بڑی فوج لا رہا ہوں. تو حضرت یوسف بن تاشفین نے اپنے وزیر مشیر کو کہا کہ جناب اس کا جواب لکھو. تو اس مشیر نے بہت لمبے چوڑے صفوں پر جواب لکھا اور لا کر پیش کیا کہ ہم ایسے ذرہ لیس ہو کے آ رہے ہیں, ہم ذرے پہن کے آ رہے ہیں, ہم فوجیں لے کر آئے ہیں. تو حضرت یوسف بن تاشفین نے جب خط پر نظر ماری تو آپ نے کہا یار دشمنوں کو ایسے نہیں جواب دیا جاتا, وہ خط لاؤ جو اس نے لکھا ہے. جب وہ خط آپ کے سامنے لایا گیا نا تو آپ نے اس کی پشت کے اوپر لکھ دیا کہ میں جلد آ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ جب دشمنوں سے بات کی جائے تو اس طرح کی جاتی ہے, وہ خط دکھا کر ہمدردیاں نہیں سمیٹی جاتی. کوئی تھے جو قطری خط کے اوپر رکے رہے اور آج امریکی خط آ گیا. لیکن ایک بڑے افسوس کی بات ہے, قوم اگر دھیان کرے کہ وزیر اعظم ایک بڑا کلیدی عہدہ ہے کسی بھی ملک کا, صدر ایک بڑا کلیدی عہدہ ہے کسی بھی ملک کا, ایک وزیر اعظم اپنی قوم سے خطاب کر رہا ہو اور وہ نعرے لگاتا ہو کہ میں بڑا حریت پسند ہوں, میں ایبسولوٹلی نو کہنے والا ہوں, لیکن جب امریکہ کا نام آئے تو وہ کہے کوئی ملک کوئی بات. میں نے کہا ملک کے اندر کلیدی عہدے رکھنے والے اپنے دشمن کا نام لیتے ہوئے لرزتے ہیں. کبھی ان کو یہ لرزہ نہیں آیا کہ اس ملک کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہم نے جنگ لگا رکھی ہے, اس ملک کے اندر سود چل رہا ہے, ہم نے اپنے گرد قادیانیوں کی لابیاں پال رکھی ہیں, ہم نے اپنے ارد گرد لبرل پال رکھے ہیں, ہم نے قرآن و حدیث کو نصاب سے نکال دیا ہے, ہم نے روزے کی حالت میں ناموس رسالت کے مجاہدوں کو شہید کیا ہے. کبھی زبان نہیں لرزی, کبھی آنکھ میں بل نہیں آیا. لیکن امریکہ سے ڈرتے ہو تم. بابا جی فرماتے تھے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات, تو آیا نہ کیوں ڈرتے بد نصیبہ. اور بھائی تجھے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی, ساری قوم سمجھ لیتی کہ یہ کون تھا. امریکہ کی کیا جرت ہے. بابا جی کہتے تھے ان برائنر چوچوں کی کیا جرت ہے کہ محمد عربی کے غلاموں کے سامنے. لیکن بات یہ ہے تجھے تو حضور کی محبت کی چاشنی ملی نہیں نا. اگر ملی ہوتی تو امریکیوں کا نام لیتے ہوئے زبانیں نہ لرزتی. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ نام لیتے ہوئے زبانیں لرز رہی ہیں تو اگر کہیں میدان لگ رہا تو ان کی تو ٹانگیں کانپے گی. اگر ان کو کوئی بات کر سکتا ہے تو وہ کوئی مولا کائنات کا غلام کر سکتا ہے. کہ جب دشمن آئے ایسے چوڑا ہو کر تو آپ نے فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرا, فرمایا میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا, جھاڑیاں دا شیر. اور تو اگر ناموس رسالت دے مجاہداں دے تے گولیاں نہ چلائیاں ہوندیاں اور تو وہ وقت نہ گوایا ہوندا جڑا رب نے تینوں بڑا بہترین وقت دیتا سی, اور یہی گلاں اس وقت کھڑے ہو کے کر دیتی ہوندیاں کہ اوئے اسی سارا کچھ برداشت کر لواں گے, اسی امریکہ تے فرانس نو بھی دیکھ لواں گے, لیکن اپنے حبیب دی عزت تے سودا نہیں کر سکتے. تے اج اے لمبیاں تقریراں تے رو کے دکھان دی قوم نو ضرورت نہ پیندی. قوم تیرے پیچھے لوگ کہندے جی آپ اس کے ساتھ چلیں. میں نے کہا ساتھ چلنا پیچھے کی بات ہے, اگر یہ ناموس رسالت کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہم اس کی جوتیاں اپنی پگڑی میں باندھنے کے لیے تیار تھے. لیکن اگر کوئی ہمیں کہے کہ اقتدار کی خاطر اس کو ساتھ رکھو تو مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم. کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر, ایسا ایک اقتدار نہیں ساری دنیا کا اقتدار بھی ہو ہم اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ بھی نہیں رکھتے. لبیک لبیک.
نصیب جو قرار تک نہ پہنچے. وہ قرار یہی تھا کہ تم ساری یورپی یونین کو سمیٹ کے ایک سائیڈ پہ رکھتے, امریکہ کو سمیٹ کے ایک سائیڈ پہ رکھتے, اور ویٹو پاور والے سارے ممالک کو لپیٹ کر ایک سائیڈ پہ رکھتے. وہ کہتے کہ بس جی ہم ساری باتوں پر کمپرومائز کر سکتے ہیں اپنے آقا و مولا کی ناموس کے لیے. اگر تم بات کر دیتے باخدا یہ دن تمہیں نہیں دیکھنے پڑتے, لیکن ابھی تم نے دیکھنے ہیں, ابھی تو دنیا میں دیکھے ہیں, ابھی تو آغاز ہے, ابھی تو انجام اس حشر کے دن تک باقی ہے جب حضور کے سامنے پیش ہونا ہے, اور اس کسی نکر میں امیر المجاہدین بھی کھڑے ہوں گے, اور وہ یہ نہیں تم کہہ سکو گے کہ ہمیں بتایا کسی نے نہیں. بھائی تمہیں روڈوں پر روزے کی حالت میں خون میں نہا کر بھی بتایا کہ باز آ جاؤ حضور کی ناموس پر پیرا دے لو, تمہیں ہتھکڑیاں پہن کر بھی بتایا, تمہیں تختہ دار والی کوٹریوں میں جا کر بھی بتایا کیوں آ جاؤ واپس. ہمارا تم سے کوئی ذاتی جھگڑا تھا, ہم نے تم سے کوئی چیز مانگ لی تھی, تم تو بیگ اور گاڑیاں بھر کر لائے تھے, ہم نے ساری لٹا دی تھی کہ بھائی ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے. یہ ہم نے تاریخ جو ہے نا یہ سوداگروں کے لیے نہیں بنائی, نہ بابا جی نے اس کے اندر محنتیں سوداگروں کے لیے کی ہیں. یہ تاریخ کا مقصد صرف ایک تھا کہ ورفانہ لک ذکرک کا چرچا ہوتا رہے.